السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کی فرعونیوں سے بچنے کے بعد کے حالات کے بارے میں۔ دریا کے پار کرنے کے فوراً بعد انہوں نے کون سی ایک بے وقوفانہ بات کہی اور اس کے فوراً بعد ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی بھی کی۔ وہ کیا حکم تھا اور اس حکم کی نافرمانی کے بدلے میں انہیں کس قسم کی سزا کی خبر دی گئی؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 136 تا 141 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ ہماری آیتیں جھٹلاتے اور ان سے بے خبر تھے، اور ہم نے اس قوم کی جو دبائی گئی تھی اسے زمین کے مشرق اور مغرب کا وارث کیا، جس میں ہم نے برکت لکھی، اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہوا، بدلہ ان کے صبر کا، اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ فرعون اور اس کی قوم بناتی اور جو چنائیاں اٹھاتے تھے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار اتارا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ اپنے بتوں کے آگے آسن مارے تھے یعنی بیٹھے ہوئے تھے، بولے اے موسیٰ ہمیں خدا بنا دے جیسا ان کے لیے اتنے خدا ہیں۔ بولا تم ضرور جاہل لوگ ہو، یہ حال تو بربادی کا ہے جس میں یہ لوگ ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں نیرا باطل ہے۔ کہا کیا اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی خدا تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں زمانے بھر پر فضیلت دی، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تمہیں بری مار دیتے، تمہارے بیٹے ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیاں باقی رکھتے، اور اس میں رب کا بڑا فضل ہوا۔ تو یہاں پر ہوا کچھ یوں کہ جیسے ہی بنی اسرائیل دریا کو پار کرنے کے بعد آگے نکل گئے، اور راستے میں انہوں نے ایک ایسی قوم دیکھی جو اپنے بتوں کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے کہ ہمیں بھی ایسے ہی نعوذ باللہ خدا بنا دیں تاکہ ہم بھی اس کی عبادت کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم تو بڑے بیوقوف اور جاہل لوگ ہو، یہ تو بربادی کا کام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی زمانے بھر میں۔ تو اس کے بعد جب وہ آگے چلے تو ان کا سفر جو تھا وہ بیت المقدس کی طرف تھا، اور وہاں پر بھی بہت ظالم اور سرکش قوم بات تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل سے کہا کہ آپ لوگ ان لوگوں کے ساتھ جہاد کریں، اور یہی اللہ کا حکم ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس جگہ کا مالک بنائے گا۔ بدقسمتی سے یہاں پر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور کہنے لگے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 تا 26، اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے اے میری قوم اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو کہ تم میں سے پیغمبر کیے اور تمہیں بادشاہ کیا اور تمہیں وہ دیا جو آثار جہاں میں کسی کو نہ دیا، اے قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی، اور پیچھے نہ پلٹو کہ نقصان پر پلٹو گے۔ بولے اے موسیٰ اس میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، ہاں وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم وہاں جائیں۔ دو مرد کہ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، اللہ نے انہیں نوازا، بولے کہ زبردستی دروازے میں ان پر داخل ہو، اگر تم دروازے میں داخل ہوگے تو تمہارا ہی غلبہ ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ بولے اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں ہیں، تو آپ جائیے اور آپ کا رب، تم دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب میرے اختیار میں نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا، تو ہم کو ان بے حکموں سے جدا رکھ۔ فرمایا تو وہ زمین ان پر حرام ہے 40 سال تک بھٹکتے پھرے زمین میں، تو تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بیت المقدس 40 سال کے لیے حرام قرار دے دیا، اور بیت المقدس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں فتح نہیں ہوا بلکہ وہ دوسرے نبی تھے جو آگے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے، ان کی زندگی میں فتح ہوا۔ ان کا نام یوشع بن نون تھا، اور ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے سورج کو واپس پلٹا دیا تھا اور ان کو بیت المقدس میں فتح نصیب ہوئی، اور بنی اسرائیل 40 سال تک اسی سرزمین میں رہے، اور اسی سرزمین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور وہیں پر باقی جو بھی واقعات پیش ہوئے مثلا گائے کی پوجا کا اور اس کے علاوہ اور بھی واقعات تھے۔ تو بنی اسرائیل اس جگہ پر 40 سال تک رہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے احسانات کا ذکر کیا ہے، لیکن بنی اسرائیل ان احسانات کے بدلے اور چیزیں چاہتے تھے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے ابر کو تمہارا صاحبان کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا، ہاں اپنی ہی جانوں کا بگاڑ کرتے تھے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 تا 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، کھاؤ اور پیو خدا کا دیا، اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو،
اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے، کچھ ساگ اور کچھ ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ فرمایا کیا ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ اچھا مصر یا کسی شہر میں اترو، وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا۔ اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری اور خدا کے غضب میں لوٹے۔ یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی عہدوں کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے۔ یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا۔ تو واقعہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلنے کے بعد سفر میں تھے تو انہوں نے گرمی محسوس کی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ابر یعنی بادل کو چھاؤں کے لیے بھیجا۔ اس کے بعد جب بھی انہیں بھوک محسوس ہوتی تو اللہ تعالیٰ انہیں من ذائقے دار کھانا تھا، اور سلوا ایک پرندہ تھا جو اڑتا ہوا ان کے پاس آتا، وہ اسے پکڑ لیتے اور اس کے بعد اسے پکا کر کھا لیتے۔ اور جب انہوں نے پانی کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ایک پتھر کے اوپر مارا تو اس کے اندر سے 12 چشمے نکل آئے، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ تو بنی اسرائیل کو من و سلوا ہر روز ملتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ کہنے لگے کہ ہم سے ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا۔ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں زمین کی اگائی ہوئی چیزوں میں مثلاً ساگ، گیہوں، مسور اور پیاز وغیرہ ملے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ان ادنا سی چیزوں کے لیے تم خدا کے خانوں اکتاتے ہو؟ اور اگر تمہیں یہ ادنا سی چیزیں چاہیے تو مصر یا اس کے آس پاس کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں یہ مل جائیں گی۔ اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔